وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اس وقت مسلمان جس موڑ تے کھڑے ہر بندہ برائی نو پسند کرتا ہے اور اچھائی تو کنارہ کرن دی کوشش کرتا ہے۔ برائی تے پیسہ خرچ کرنا بھی بندے واسطے اوکھا نہیں اور اچھائی واسطے صرف خالی وقت نکالنا بھی بڑا مشکل۔ یہ ایک مثال موٹی جی سمجھو کہ تواڈے اس معاشرے دے اندر جڑا مسلمان ہے، مسلماناں دی بستی، نماز پڑھن والے، روزہ رکھن والے، انہاں کول اگر تسی سوال کرو کہ کدی انج دا موقع آیا ہوئے کہ مسجد دے اندر قاری صاحب نے اعلان کیتا ہوئے مسجد واسطے چندے دی ضرورت، اور میں صرف ایک بندہ ویکھنا چاہنا جڑا یہ آکھے کہ یار میرے پلے شاید کوئی نہیں، جیب اندر پیسہ کوئی نہیں تے کیوں نہ میں کسے بیلی دا جا کے دروازہ کھٹکاواں، مسجد دا معاملہ ہے، انہوں آکھا یار چند دن واسطے مینوں کچھ ادھار پیسے دے دے، میں رب دی راہ اندر خرچ کر لاں، چند دنوں بعد واپس مل جاں۔ مسلماناں دی بستی اندروں ایک بندہ نظر نہیں آئے گا۔ اس تے برعکس منڈے دی شادی کرنی ہے، رسم و رواج تے پیسے لانے نے، ہر دوسرے گھر اندروں پچھو تانوں آکھن گے یار اوکھا ویلا آیا سی، پیسے کوئی نہیں سن لیکن فلاں سجن دا جا کے دروازہ کھڑکایا، انہیں پیسے دیتے نے، بیٹے دی شادی تے انہیں مدد کیتی ہے، کادے واسطے؟ رسم و رواج تے خرچ کرنے واسطے۔ فوتگی ہو گئی ہے، رسم و رواج نبھانے سن، فلاں بھائی دا بھائی بڑا شکریہ، دلوں میں اندر نال محبت کرنا، اوکھا ویلا آیا سی تے انہیں مینوں پیسے دیتے سن۔ رسم و رواج تے چک کے خرچ کر لواں گے، رب دی راہ اندر جیب اندر ہے بھی ہے تے بڑا اوکھا خرچ کر، چونکہ اگو ربیع الاول دا مہینہ ہے اور تساں بڑے اشتہار ایسے دیکھنے نے کہ عنوان لکھیا گیا ہے حضور پاک دی آمد دا مقصد کی۔ جلسے جلوس جننے بھی ہون گے نا انہاں دے اندر تسی دیکھو گے حضور پاک دی شان بیان کیتی جائے، آپ دی زلف کیا بات، آپ دا چہرہ کیا بات، آپ دا چلن دا انداز کیا بات، آپ دے ہاتھ ریشم دی طرح کیا بات، آپ دے قدم مبارک کیا بات، آپ دا پسینہ کیا بات۔ ہن ایمان نہ دسو ایک بندہ ساری زندگی ایک گن گاؤندا رہے کہ ساڈا رسول بڑا سونا سی اور سیرت نہ اپنائے تو آکھے میں جنت اندر چلا جاواں گا، جا سکتا؟ جنت نہیں لبنی، کیونکہ اللہ پاک نے حقیقی محبت دا معیار رکھیا ہے کہ ان دے نقش قدم تے چلو۔ اے ساڈے معاشرے دے اندر ہر دوسرا بندہ ایک نعرہ ماڑا جا لگائیے نا حرمت رسول پر، جواب آؤندا ہے جان بھی قربان ہے، لیکن کسے بندے نے نہیں سوچیا کہ میری جان دا معیار کی ہے، حضور پاک تو وارن والی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ پچھا محرم دا مہینہ گزرے، عظمت صحابہ تے کانفرنساں ہوئیاں نے، انتہائی دکھ ہوئے، ساڈے سٹیجاں تے بہ کے
جڑا صحابہ دی عظمت نو نہیں ماندا حرامی اسی حلالی نہیں مانتے۔ عظمت صحابہ دی خاطر ساڈا خون دا آخری قطرہ قربان، بھئی کس وجہ تو قربان؟ اے جیو نہ دین پڑھایا، کیڑے دین دی تو بات کر رہے؟ جس دین نے تینوں داڑھی رکھن دا حکم نہیں دیتا اس دین دی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ نے اے پہنچایا اور اسی گل کرنے ہیں بھائی خون بہا دیا گے۔ ایک بات یاد رکھے جے، پہلا اپنے خون دا معیار بناؤ پھر صحابہ تو وارو۔ ایک جملہ میں تہاڈی عرض کرنا چاہنا، جوش دے اندر آ کے ہوش کھو کے بندہ جان قربان کر سکتا ہے۔ جوش دے اندر آ کے ہوش اپنے کھو کے بندہ جان قربان کر سکتا ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ دے نال سوچ کے حضور پاک دی سنت تے کوئی بندہ چلن واسطے تیار نہیں، اس جان دا کی فائدہ؟ 13 سال مکے دے اندر صحابہ کرام نے ماراں کھادیاں، جڑا رب 313 نو بدر دے اندر فتح دے سکتا ہے، مکے دے اندر میرا ایمان ہے حضور پاک کلے کھڑے ہو جاندے، مقابلے اندر 10,000 دا لشکر بھی ہو جاندہ، طاقت رب دیندا، حضور پاک نے انہاں کولوں جت جانا سی، لیکن رب نے نہیں جتایا۔ مار کھا رہے نے، سوال کر رہے نے کہ مدد کدوں آئے گی اللہ دی؟ اللہ آندہ مدد قریب ہے، کدوں کو آئے گی؟ گھر اجڑ چلے، بچے ذبح کروا لے، شیب ابی طالب اندر بند ہو گئے ہیں، پیٹ دے اندر کوئی شے نہیں کھان واسطے، دن رات ماراں کھانے ہیں پہ، کدوں رب دی مدد آئے گی؟ اللہ نے فرمایا جے تہاڈا ایمان ٹھیک ہو رہا ہے، جدو ٹھیک ہو جائے گا پھر رب آکھے گا کہ تسی لڑو۔ 13 سال ایمان دا لیول اللہ نے بنایا، پھر بدر دا موقع آیا تے پھر معاملہ بنیا، فرمایا ہن بھائی لڑو۔ اور اس ایمان دا معیار اے وے کہ نبی پاک پریشان نے، سوال کر رہے ہیں تے جواب مل دیا، اسی کو موسیٰ تے صاحب موسیٰ ورگے تے نہیں نا، تو انہوں چھڑ کے تے ٹور جائیے، آکھیے تسی جا کے لڑو، آرڈر کرو، جو آکھو گے اسی کر دیا۔ ایمان دا معیار بنے ہیں، بدر دا مارک ہے، اور بدر دے مارک دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے دے اندر بیٹا آیا، جدو قیدی بن کے آیا، کہنے لگا 2 مرتبہ ابا جی میری تلوار تھلے آئے ہو، میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بیٹا 1 مرتبہ میری تلوار تھلے آؤں دا، میں تینوں پتر سمجھ کے چھڑدا نہ، پیغمبر دا دشمن سمجھ کے قتل کر دینا۔ یہ ہے معیار۔ پوچھا گیا حضرت عمر نو، بھائی قیدی بن گئے نے کی کرنا ہے؟ کہنے لگے جندے جندہ لگدا ہے نا اندے ہاتھ دیو، اپنے ہتھیوں نو قتل کرے تاکہ انہاں نو پتہ لگے ساڈے ایمان دا معیار کی۔ پھر ایمان دا معیار بنیا، پھر حضور پاک علیہ السلام نو آکھیا کہ ہن لڑو، پہلا اپنے ایمان دا معیار بنائیے پھر جا کے معاملہ کریے۔ ساڈے ایمان دا معیار اے وے، سفر دے حوالے دے نال ایک روایت جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر، 4 چیزاں نبی پاک نے بیان فرمائیاں نے، کوئی بیماری متعدی نہیں، نحوست نہیں۔ اج یہ 2 چیزاں ساڈے معاشرے اندر آ چکی ہیں، اور یہ بات یاد رکھو، لا عدوہ بیماری متعدی نہیں، اسلام تو دور کرنے واسطے جدو کافراں نے ویکھیا نا کہ ساڈے ماپے وڈیرے ہو جاندے نے تے اولڈ ہاؤس چھڈ آؤنے ہاں، اسلام نے کڈا سنہرا تے سونا پیغام دیتا ہے کہ اے وڈیرے نے انہاں دی خدمت کرو، انہاں دی سیوا کرو۔ تو جدو انہاں اسلام وال رخ کیتا نا کہ ایدوں تے چنگا ہے کہ اسی اسلام قبول کر لئیے، انہاں دے کول رہن دی وجہ تو اسی کھجل تے ذلیل ہو رہے ہیں، اسلام دا بڑا اچھا پیغام ہے۔ انہاں پھر ساڈے اندر بیماری پائی،
کہ وہی بیماری متعدی ہو جاندی ہے ماں باپ دی خدمت کرنی نہیں۔ یہ صرف دو باتاں تے تسی اپنا ایمان دا معیار چیک کرنا ہے کہ ساڈے ایمان دا معیار کی ہے، اس تو بعد انشاءاللہ بات مک جائے گی۔ اور یہ صرف اے جڑا ہون تو بعد دا ٹائم ہے، صرف 10 منٹ دے اندر اپنی بات نو میں مکمل کرنا ہے۔ آئیے ذرا محبت دے نال قرآن پاک سنیے، پیغمبر دا فرمان سنیے، ایک بار ذرا محبت نہ کو ہاں سبحان اللہ قرآن سنائیے، جاگتے ہی ہونا پہلے ذرا گج کے آپ کو سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا کائنات زندگی بسر کرنے والوں، میرا محبوب پیغمبر جو دے اسلام قبول کر لینا اور جس چیز تو منع کر دے باز آ جانا ہے۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا اگر مخالفت کمر بستہ ہو جاؤ گے، پٹھی راہ نکل جاؤ گے اور اے راستہ چلدا چلدا تہانوں جہنم رسید کر دے گا، بدترین ٹھکانہ رہن والا ہے۔ آئیے ہن ذرا حدیث پاک تے غور کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرمانے آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر چلی جائے گی سوائے اس بندے دے جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا۔ سوال کیتا گیا حضور کون بدبخت بد نصیب جڑا جنت جان تو انکار کرے گا؟ فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ۔ جن نے میری تابعداری کی تھی اللہ دی جنت اندر چلا جائے گا، جن نے نافرمانی کی تھی جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ آئیے ان دوسری روایت غور کرنا۔ آپ فرماندے نے لا ادوا ولا تیارا، کائنات زندگی بسر کرنے والوں کوئی بیماری متعدی نہیں، بیماری ایک تو دوسرے نو نہیں لگیا کر دی۔ اج میرے تیرے معاشرے دے اندر ماں باپ وڈیرے ہو گئے، انہاں دے برتن الگ کر دیتے جاندے نے، کٹیا الگ بنا دیتی جاندی ہے، بستر الگ کر دیتا جاندا ہے، اپنے بچیاں نو انہاں دے قریب نہیں جان دیا جاندا۔ کس وجہ تو ماں باپ بیمار نے، کتے بیماری بچیاں نو نہ لگ جائے، انہاں دے برتن وکھرے کر دیو، کتے بیماری سانو نہ لگ جائے، انہاں دا بستر الگ کر دیو، کتے بیماری سانو نہ لگ جائے، انہاں دا کمرہ الگ کر دیو، کتے اسی بیماری اندر نہ پھس جائیے۔ یار یاد کریا کرنا کدی ایک موقع ہوئی سی جدو بیمار تمہیں ہو جانا ہے، جدو ڈاکٹر آندے ہوندے سن بی بی اپنے بچے دے نیڑے نہ جا، کتے تینوں بیماری نہ لگ جائے، تیری ماں ساری ساری رات اپنی گود اندر لے کے بہ جایا کر دی سی، نہیں سی منیا کر دی ڈاکٹر دی بات نو تسلیم نہیں سی کریا کر دی۔ یار کیا بیماریاں بزرگاں نو ہی لگ دیاں نے، کیا وڈیرے ماں باپ نو ہی لگ دیاں نے، کیا بیماریاں
بیمار بچے نہیں دنیا تے ہوندے؟ کیا بچیاں نو کینسر جیسی بیماری نہیں لگیا کر دی؟ کیا بچیاں نو جناب والا ہیپاٹائٹس نہیں ہویا کردا؟ کیا بچیاں نو ایسیاں بیماریاں نہیں لگیا کر دیاں جنہ دے متعلق اج سمجھیا جاندا ہے کہ جناب والا اے بیماری متعدی ایک تو دوسرے نو لگ جاندی ہے؟ ہاں اج ماپے بڈھے ہو گئے نے تے اج تینوں پتہ لگ گیا بیماری متعدی ہے۔ تیرا اپنا بچہ بیمار ہو جائے پریشان ہو جانا دکھ تیرے تے لاگو ہو جاندے نے ادوں کیا بیماری متعدی نہیں ہوندی؟ وڈیرے ماں باپ دی وجہ تو سمجھنا بیماری متعدی ہو گئی ہے تے لگ جائے گی، انہاں دی خدمت چھڑ دیتی ہے۔ انگریز نے تیرے دماغ اندر بات پا دیتی ہے، اپنا ایمان ضائع کرنا پیا، اپنا ایمان روڑنا پیا، اپنا ایمان برباد کرنا پیا۔ اوے جن دے متعلق رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کائنات والیو میں تے رب نے فیصلہ کیتا ہے جتھے میری الوہیت دا تذکرہ نال ماں باپ نو رکھیا ہے تاکہ ماں باپ دے بارے تسی ایسا گمان نہ کر بو۔ اللہ فرماندے نے اف نہیں آکھنا اساں وکھرے ہی کر دیتا ہے، انہاں دا دل ترسدا ہے۔ آصرف میں تینوں ایک واقعہ سناواں، اگر کوئی بندہ چاہندا ہے حضرت میں اس بد نصیب نو ملنا چاہنا میں آپ ملاواں گا لے کے جاواں گا۔ ایک جناب والا بندہ تے دنیا تو ماں نو ناراض کر کے اپنی بیوی نو لے کے الگ تھلگ ہو گیا، ماں تکلیف بھی کوئی نہیں دے رہی، ماں دی ہے پتر ہاں حق بندا تیرا الگ ہونا لیکن کم از کم آ کے اپنا چہرہ ہی مینوں وکھا جایا کر، کدی دو چون دناں بعد آ جایا کر، دو گلیں کر لیا کر۔ اندی بیوی نے سوچیا جائے گا ماں دے کول تے چند ٹگے دے کے آئے گا، ماں پیسیاں دا سوال کرے گی، لہذا خبردار یا ماں رکھ لے یا مینوں رکھ لے۔ انہیں ماں نو چھڑ دیتا، لوگاں نے سوال کیتا بی بی گزارا کیویں ہوندا ہے؟ بی بی آنکھ نہ کرنا، کدی میرا دل چیر کے ویکھو نا اینے کو زخم آئے نے، میں اپنے پتر دے چہرے نو ترسنیاں پئی، کدی کدی دکھ اندر آ کے ماں نے آکھنا اے جن دے پیچھے مینوں چھڑ کے چلا گیا ہے، جس اولاد دے پیچھے چھڑ کے چلا گیا ہے، یاد رکھی پترا اس اولاد نے تیرے کم نہیں ہونا۔ ماں دا دل دکھائے، اے ماں دیاں دعاواں بد دعاواں بن گئیاں نے تے نکلیاں نے۔ وقت میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا اندے تے بڑھاپا آیا، اندی لت ٹوٹ جاندی ہے، ڈاکٹر دے کول لجایا گیا، انہاں کہ آپریشن کرنا پوے گا، ₹1,00,000 لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب تے دسو نا اونج ابا جی فٹ ہے نے کہ نہیں؟ کہن لگے ویسے مینوں کی پتا میں تے ہڈی جوڑاں تے ہڈی دا آپریشن کراں گا۔ کہن لگے انج کرو لت منجی دے نال بن دیو، 1.5 لاکھ نہیں لایا جاندا۔ ابا انج بھی تے 4 دن دنیا تو انجی ٹر جائے گا۔ لت بنا لی گئی ہے، 3 مہینے تک درد تے تکلیف دے اندر چیخو پکار کردا رہیا۔ اس میت نو میں اپنے ہتھی غسل دیتا ہے،
کائنات زندگی بسر کرنے والوں دل لگایا جے اس بندے دی ساری لت کالی ہو گئی ہے، کولے جیسی ہو گئی، نہلان لگے نوجوان بیٹا تے اتھرو بہاندا پیا۔ میں کہا یار ہن اتھرو بہاندا کی فائدہ، ہن رون دا کی فائدہ، جدوں ضرورت سی تیرے باپ نو 3 مہینے اوکھیاں ہو گئے نے زندگی گزاری ہے۔ انج میرے نال ایک وڈیرا جہا بابا بیٹھا ہے، آندا قاری صاحب غسل دیو چھڈ دیو، ایک وقت آئے گا اے بھی اپنی اکھاں نال ویکھ لوے گا۔ ایندی مائی نو روندیاں سا اپنی اکھاں نال ویکھیا، پیغام دیندیاں سا اپنی اکھاں نال ویکھیا۔ میرے پتر نو آکھیا جے تیری ماں دی اپنا منہ آ کے دکھا جا، میں تیرے کول پیسیاں دا سوال نہیں کردی، میرا دل تڑپ رہا ہے تینوں ویکھن نو، تیری شکل بھل دی جا رہی ہے زندہ میں، لیکن ایک واری آ کے اپنی ماں نو منہ وکھا جا۔ آخری وقت ماں دا دماغ لگیا، ماں پاگل ہو گئی ہے تے ماں اپنے پتر دا نام لے جاندی ہے بار بار، کتے وے میرے کول کدی آوندا نہیں، آ کے کدی ملیا نہیں۔ سونیا پھر اس روئے زمین نے منظر ویکھیا اس بی بی دا جن نے ماں دے کولوں اپنے بچڑے نو کھویا، اج روندی کر لاندی اجے زندہ وے، لیکن پتر نہیں سمجھ دے، کچھ نہیں سمجھ دے۔ چند جناب والا جانور پالے ہوئے نے، پٹھے پاندیے تے آپ پاندیے، اتھرو بہاندیے، لوگاں نو دس دی پھر دیے میں اپنی ساس نال چنگا سلوک نہیں کیتا، میں اندے کولو بچہ کھو لیا، اج او موقع آیا ہے، میرے بچے کھس گئے نے، اپنے اپنے گھر والے ہو گئے نے، میں گزارا کرنیاں تے انہاں ڈنگراں تے کرنیاں، اوے رب دنیا تے موقع وکھا دیندا ہے، اگر انہاں دے نال چنگا سلوک نہیں کرے گا، یاد رکھیں رب دنیا تے بھی وکھائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، برباد ہو جائیں گا، تباہ ہو جائیں گا۔ انہاں وڈیرے ماں باپ دی خدمت کریا کر، نہیں تینوں بیماری چمبڑ دی۔ اگر پوچھنا چاہنا تے میں ایک مثال تینوں اپنی سنا کے بات نو اگے بڑھاواں۔ جناب والا میرا اپنا ذاتی کار ہے، اسی اپنی رہائش دے اندر تقریباً 7 جی رہنے آ، آج تک کدی انج نہیں ہویا کہ ہر جی دا الگ الگ برش ہوئے، ہر جی واسطے الگ الگ مسواک دا بندوبست ہوئے، مسواک بھی ایک کے برش بھی ایک کے، یار اسی سارے کرنے آ، آج تک کسے دی بیماری دوسرے نو نہیں لگی، آج تک کسے دی بیماری دی وجہ تو دوسرا پریشان نہیں ہویا۔ توکل رب تے کر، پیغمبر دی بات نو تسلیم کر، لا ادوا بیماری متعدی نہیں ہویا کر دی۔ اگر پیغمبر دی بات تے یقین کرے گا پھر سونے آئے ہو جے موقع نہیں بنن گے، پھر اے ہو جیاں باتاں نہیں ہون گیاں، تیرا اپنا ایمان پختہ ہوئے گا، اللہ اپنی رحمت نازل کر دے گا۔ ایمان بنا اپنا، ایندہ کوئی معیار بنا۔ فرمایا مسلمان اکٹھے نے، حضور پاک نے مثال دیتی، حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما لے، دودھ دا پیالہ آیا، فرماندے نے سجے پاسے شروع ہو جا، تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں بھوکھی اینی کو لگی سی، میں پیالہ تے پہلے بندے نو دے بیٹھا تے پھر میں انج کر کے ویکھا مکا نہ چھڑی، دودھ تھوڑا جہا مک گیا تے میں کی کراں گا، انج پیالہ چلیا، انصار مہاجر ماڑے تگڑے سب بیٹھے نے، گورے کالے بیٹھے نے، انج پیالہ چلیا، سب تو آخر آ فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پی، فرماندے نے 3 مرتبہ میں پیتا، مینوں انج لگا میرے نواں تانی دودھ باہر نکلے گا۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ بس حضور میں فل ہو گیا، پھر میرے پیغمبر نے اس پیالے نو پکڑیا تے پیغمبر نے آپ پیتا،
آپ نے فرق مکایا، فرمایا مسلمانوں محبت کرو، ایک دوسرے دے نال الفت دے نال رہو۔ ایتھے جنابے والا گھر کے کوئی بندہ اپنی بی بی دا جھوٹا پین تے راضی۔ اور مینوں ایک مولوی صاحب دا پتہ لگا، مولوی صاحب عام بندے تے چلو عام نے، انہاں دی زندگی ایک عام ہے جس طریقے نال لگان، لیکن کم از کم علماء نوں چاہیے حدیثاں تے عمل کرن۔ اندے متعلق پتہ لگا کہ او گھر دے اندروں کسے دا جھوٹا نہیں کھانا۔ اگر کسی نے پانی پی لیا ہے تو پانی تھوڑا جہا ود گیا ہے، وہ روڑیا جائے گا، گلاس دھویا جائے گا، پھر پانی پا کے انہوں دتا جائے گا۔ تو ممبر تے بیٹھ کے حدیث سنا رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ماں عائشہ نال اینی محبت کرتے سن، جتھے ماں عائشہ منہ رکھ کے پانی پیندیاں سن، اوتے حضور پاک رکھ کے پانی پیندے سن۔ میں کہا مولوی صاحب کم از کم اج مینوں یہ پتہ لگ گیا، لوگ اپنی تھاں سچے کلب دے نے، مولوی جو آندے نے منو، جو کردے نے نہ منو۔ ساڈیاں کرتوتاں الگ نے، حدیثاں الگ نے۔ اج لوگ سچے ہو گئے نے کہ مولوی جو آندے نے وہ منو، جو کردے نے وہ نہ منو۔ یہ صورتحال ساڈے معاشرے دی۔ اور دوسرا فرمایا ولا تیارہ، نحوست کوئی نہیں۔ اج ساڈے معاشرے اندر سب تو زیادہ جڑی نحوست سمجھی جاتی ہے وہ ہے بیٹی۔ سب تو زیادہ دکاندار ویندا نا، سویرے گاہک آ گیا ادھار لے گیا، انہاں منہ لمک جاتا ہے، ساری دیہڑی انہیں انجی لگنی ہے کہ وہ منحوس ٹکر پہ سویرے سویرے ادھار لے گیا۔ اور اس تو بھی بڑھ کے سب تو زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے بیٹی نو۔ آئیے صرف ایک بات میں تواڈے سامنے رکھنی ہے، بیٹی منحوس نہیں، بیٹی رب دی رحمت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے آجے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رب جنوں بیٹیاں دے ذریعے آزماندا ہے نا، انہوں رب پھر اپنی جنت عطا کر دے۔ جنوں بیٹی مل گئی پھر انہیں بیٹی دی پرورش کی تھی، فرمایا کل قیامت والے دن انج میرے نال جنت اندر ہوئے۔ ہن ایندا بھی ایک صرف میں تانوں واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ میرے اپنے پنڈ دا، پہلا بھی میرے پنڈ دا ہی سی، لیکن پھر پنڈ والے آندے نے مولوی صاحب ساڈیاں کرتوتاں باہر جا کے دس دے، لیکن اے ذرا چنگا واقعہ ہے، اس وجہ تو میں دس رہا ہوں کہ اے میرے پنڈ دا واقعہ ہے۔ ایک بندہ آیا میرے کول آ کے کہن لگا حضرت لوگ آندے نے بیٹی منحوس ہوندی ہے، لوگ پریشان ہو جاندے نے، میں نہ بیٹی رحمت ہے، صرف اپنی نہیں بغانی بیٹی بھی رحمت ہوندی ہے۔ وہ میں کہ خیر تے ہے بے؟ کہن لگا میرا تانوں پتہ ہی ہے، میں نشئی بندہ ہوں، رنگ میرا کالا ہے، میری ماں نے بڑی کوشش کی ہے کوئی رشتہ لب جائے، رشتہ نہیں لبدا، بڑا میں پریشان ہویا، اخیر گھر کے میں ذہنوں لا بیٹھا کہ شادی میری ہونی کوئی نہیں، تے نشہ میں چھڈنا کوئی نہیں، یہ تو بہتر ہے چوری چکاری نہ کراں، ماں دے دوپٹے نو داغ نہ لاں، باپ دی پگ نو داغ نہ لاں، محنت کر کے تے نشہ کری آنا، میں کہڑا گھر دینا۔ آندا میں ایک دن گیا مزدوری تے، میرے نال ایک عیسائی بندہ ہے، واپسی آ رہے ہیں اسی موٹر سائیکل تے اچانک کسی نے نا شاپر دے وچ کوئی شے رکھی ہے تے وہ سٹ دیتی، سوئے سیم ان دے اندر سٹ دیتی، تے عیسائی بندہ کہن لگا یار مینوں انج لگدا ہے جویں کوئی جاندار چیز ہے۔ آندا میں انہوں آکھیا بلی ہونی ستاندی ہونی، آندا یار جے بلی بھی ہے جاندار ہے، کم از کم شاپر دا منہ تے کھول دے، دب کے مر جائے گی، یہ تے غلط طریقہ کار ہے، جان جے چھڑانی نہیں ہے تے انج تے نہیں کرنا چاہیے۔ آندا میں انہوں آکھیا ایک شرط تے جا کے اس شاپر دا منہ کھولاں گے اگر تو مینوں لیٹر دی بوتل لے کے دے گا۔ نشئی سی، انہیں کہا لیٹر دی بوتل پیائیں گا تو میں سکوٹر موڑ لیں گا۔ آندا سکوٹر موڑیا، جا کے جدو اس شاپر نو کھولیا تو وچ معصوم جی بچی، آندا قاری صاحب میرے پیراں تھلے زمین نکلی، میں کہا ایسے بد نصیب والدین بھی ہے کہ یار بچے نو
زندہ نو سٹ کے ٹر گئے۔ اسی تے مولویاں کو سننے ہونے سب زندہ درگور کر دیتے سن۔ ایسے بد نصیب ماں باپ بھی ہیں۔ آندھنے سائی کہنے لگا مینوں دے دے، تے میرا ایمان ادو تھوڑا جا جوش اندر آیا۔ میں کہ تو غیر مسلم ہے تے مولویاں کو سنیا بچہ جڑا پیدا ہوندا ہے اسلام تے پیدا ہوندا ہے تینوں نہیں دینا، یہ میں رکھاں۔ آندا انہوں میں اٹھایا گھر لے آندا، گھر لے آ کے ماں نوں آکھیا ماں کو سیمے سٹ گیا ہی تے میں چوکن دی۔ ماں پریشان ہوئی، ماں نے آکھیا ٹھیک ہے پتر دودھ لیا دیتا میں۔ اگلے دن حضرت میں گیا، میں مزدوری کیتی، نشہ لیا، نشہ کرنا وا پیا تے میرے ذہن اندر خیال آیا او بد نصیبہ تیری ایک بیٹی بھی ہے، ہن سمجھ جا، ہن وہ دور نہیں رہا، تو اندے واسطے کھڈاونیاں دا بندوبست کرنا ہے، انہوں تو پالنا ہے، اندے واسطے لباس دا بندوبست کرنا ہے۔ آندا میں نشہ کر کے واپس آیا تے آ کے انہوں میں اٹھایا، سینے تے بٹھایا، مینوں انج نہ درد جہا محسوس ہویا، انج آسمانہ وال میں منہ کر کے میں کہ اللہ اج تو بعد نشہ بند۔ لوگ آندے نے نشہ نہیں چھٹنا، رچ گیا بڑا اوکھا ہے۔ آندا رب نہ ایک دن صرف وعدہ کیتا ہے کہ نہیں، آندا 2-4 دن مزدوری کیتی، پٹھے تو مینوں مزدوری لب گئی، میں اٹاں پانیاں شروع کر دیتیاں، بچی دی پرورش کرنی شروع کر دیتی، رشتہ آیا، مینوں رشتہ لب گیا، میری شادی ہو گئی، میرے بچے نے۔ لوگ آندے نے بیٹی رحمت نہیں ہوندی، میں آنا کوئی لب جائے اونج تے بیٹی تے او بھی رحمت ہے، اپنی تے پھر اپنی ہویا کر۔ میرے واسطے رحمت بن کے آئی ہے، میں انہوں پالے پوسے، ہوں بچی ماشاءاللہ ایڈی ہے، نٹھ دی پھر دی، اندے بال کالے نے وہ گوری چٹی ہے، رل دی نہیں ویچ، لیکن وہ آندہ اے میرے واسطے رحمت بنی، میرا نشہ چھٹ گیا، میں نمازی بن گیا، محنت مزدوری کرن والا بن گیا، اللہ پاک نے میری شادی کروا دی۔ اس تو ود کے اور رحمت کی ہونی ہے۔ ساڈے معاشرے اندر بیٹی نو منحوس سمجھا جاندہ ہے، بیٹی بھی منحوس نہیں، اور بھی کسی چیز دی نحوست نہیں۔ آئیے صرف ساڈے اندر منحوس ہے تو گناہ منحوس ہے، منحوس ہے تو 2 نمبری منحوس ہے، جنہوں چھڈن دا آرڈر ہے، حکم ہے، اے اساں نہیں چھڈنی۔ ہاں جیڑی شاید ٹھیک ہے انہوں منحوس بنا کے سامنے رکھ دیتا۔ گناہاں تو کنارہ کیجئے، رب دے قریب آئیے، اللہ دے در تے آئیے، پھر انشاءاللہ نتیجہ اے نکلے گا، تہاڈی دنیا بہتر ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ دا پیغام اے وے، جو میرا پیغمبر دے دے وہ قبول کر لینا ہے، جن دے تو منع کر دے ان دے تو باز آ جانا ہے، وگرنہ تہاڈی دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو اپنے ایمان دا معیار بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا معیار اسی بنائیے کہ ادھر جدو آخری وقت آئے تے پیغام اے آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، آ ذرا تیرا رب تینوں ملنا چاہتا ہے، اس انداز دے نال اسی دنیا تو جائیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک موت دیاں سختیاں تو سانو محفوظ فرمائے، اللہ قبر دی دہشت وحشت تو محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، موت آئے ایمان تے آئے، اللہ مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔